الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ وسیلہ سے یہاں مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ۔ یہاں ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم نے نیک اعمال کو صرف حقوق اللہ کے زمرے میں چھوڑ دیا اور حقوق العباد کو سے اکثر بلا دیا۔ اگر حقوق اللہ ہی نیک اعمال ہوتے تو حقوق العباد کے متعلق اتنی شدید احادیث نہ آتی، اور اتنی ایک حدیث میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں جو قرض کے متعلق ہے، کیونکہ قرض بھی حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ نے کسی کا حق ہی مارا ہوا ہے نا، تو ایک تو حدیث ہے بڑی عام کتابوں میں بھی ملتی ہے، یہ جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں اسلامیات کی کتب، ان میں پرانی تو ملا کرتی تھی، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، بہرحال کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس، حضور نے صحابہ سے پہلے پوچھا کہ مفلس کون، تو حضور صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جس کے پاس کھانا پینا کچھ نہ ہو، یا مفہوم یہی ہے کہ کچھ بھوکا ہو یا اس کے پاس کوئی مال متاع نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا روز محشر، یعنی وہ مفلس ہوگا جس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو بے جا گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اس طرح۔ تو دوسری حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو جبریل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھوڑا، تو آپ نے بس اتنا ہی کہا کہ بڑا شدید اور سخت حکم نازل ہوا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ پوچھ سکیں کہ کیا حکم تھا۔ دوسرے دن پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک صحابی، ان کا نام تو پہلے مجھے یاد تھا، ابھی ذہن سے نکل گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کل جس حکم کی بات آپ نے کی تھی وہ کیا حکم تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ تمام عمر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے اور شہید ہو جائے، پھر اسے دوسری دفعہ پھر زندگی دی جائے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے اور دوسری دفعہ بھی شہید ہو جائے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا جب تک اس کے اوپر کسی کا ایک پائی کا قرض بھی باقی ہے۔ تو اعمال صالح جو ہیں وہ صرف، یا اعمال جو ہیں وہ صرف حقوق اللہ نہیں ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ پھر یہاں ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد تو بہرحال پورے کریں، حقوق اللہ تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، حقوق اللہ کے اپنے معاملات ہیں، اللہ کے اپنے حقوق ہیں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حقوق العباد بھی وہی بندہ ادا کر سکتا ہے، اسی کو اس کی توفیق ہوتی ہے، اس کی استعداد اسی میں پائی جاتی ہے جو حقوق اللہ عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، جو بندہ حقوق اللہ ادا کرتا ہے اس کو حقوق العباد کی استعداد عطا کی جاتی ہے، اور جو حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتا اور حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرتا، اس کا تو خیر معاملہ ہی چٹا صاف ستھرا ورقہ ہے نا، اس کا تو اللہ خیر صلاح۔ لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ حقوق اللہ تو خیر اللہ نے معاف کر ہی دینے ہیں، حقوق العباد کچھ دو چار پورے کر لیں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اور زیادہ تر بلکہ اکثریت 99.9% وہ لوگ حقوق العباد یا لوگوں کی کچھ کر رہے ہوتے ہیں
جن کا حقوق اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، نہ انہوں نے کبھی فرائض کی فکر کی، نہ انہوں نے کبھی نوافل کی فکر کی، نہ کبھی سنت کا خیال رکھا۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں ماحول کے اندر، اکثر آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ بہت لوگ، میں خود کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اگر آپ غور کریں یا ان لوگوں پہ آپ اگر غور کریں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ لوگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا بینک بیلنس بنا رہے ہوتے ہیں۔ مثال یوں لے لیں کہ وہ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تو کل یہ میری کہیں مدد کرے گا، یہ نیت ہوتی ہے۔ حقوق اللہ تو خیر ایک طرف رکھیے، حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں۔ حقوق العباد میں بھی جو لوگ صرف حقوق العباد ادا کرتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں، وگرنہ تو جو حقوق اللہ ادا نہیں کرتا اس سے استعداد ہی چھین لی جاتی ہے حقوق العباد کو ادا کرنے کی۔ یہ بڑی سخت بات ہے اور بڑی غور طلب بات ہے کہ جو حقوق اللہ ادا نہیں کرتا اس سے حقوق العباد کو ادا کرنے کی استعداد چھین لی جاتی ہے، اور جو حقوق اللہ ادا کرتا ہے اس کو استعداد ملتی ہے، وہ حقوق العباد کو اس طرح ادا کرتا ہے جس طرح ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو نیک اعمال یا اعمال صالح صرف حقوق اللہ نہیں ہیں، حقوق العباد بھی اس میں شامل ہیں۔ کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مصیبت کو حل کر دینا، کسی کو ضرورت میں دیکھ کر اس کی ضرورت پوری کر دینا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، کسی کو بیماری میں دیکھ کر اس کی شفا کے لیے، کوئی اس کی دوا کے لیے، کوئی اس کو طبیب کے پاس لے جانے کے لیے اس کی کوئی امداد کر دینا، کوئی مدد کر دینا، تو یہ سارے حقوق العباد میں آتے ہیں اور یہ نیک اعمال میں آتے ہیں۔ اور خاص کر کسی ایسے شخص کی مدد کر دینا جس سے آپ کو ان ریٹرن کوئی امید ہی نہ ہو کہ یہ کبھی میری مدد کرے گا، اور نیت بھی یہی ہونی چاہیے، ریزلٹ اور نتیجہ اور اس کا پے بیک جو ہے یا فیڈ بیک جو ہے وہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، بندوں سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر آپ یہ امید رکھ کے کر رہے ہیں کہ کل یہ بھی کہیں میری مدد کرے گا تو پھر آپ کی نیت ہی خالص نہیں ہے، اور اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ جب نیت ہی خالص نہیں تو اس کا اجر کہاں سے ہوگا؟ تو یہ مختصر سی بات یہی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک ساتھ لے کر چلنے والا، اسی کو ہم اعمال کو صحیح طریقے سے، درست طریقے سے ادا کرنے والا کہیں گے، اور پھر ان اعمال کو وسیلہ بنا کر، یا وہ اعمال آٹومیٹکلی وسیلہ بنتے ہیں اللہ کے قرب کا۔ آپ دیکھیں اگر آپ کسی کی دل سے مدد کرتے ہیں بغیر کسی طمع و لالچ کے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کے دل میں۔ یا اسی طرح آپ ایک نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جس کے اوپر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، جس کے اوپر کوئی بلے بلے اور شابہ شابہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، آپ کو تھاپڑا مارنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، آپ کی کمر سہلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، جو صرف تنہا نیکی ہوتی ہے، تو اس کو کر کے ہمارے دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو حضور کی حدیث بھی ہے کہ مومن جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے اس کو۔ تو ان اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ کے قرب کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور ایسے اعمال کرتے رہنا چاہیے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ دیکھیں حقوق اللہ جو ہیں یہ بنیاد ہیں، اور حقوق العباد جو ہے وہ اس پہ عمارت ہے۔ اگر آپ بنیاد نہیں بنا سکتے تو حقوق اوپر عمارت کہاں بنے گی؟ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ان کو الگ الگ کر دینا اور ان کو الگ الگ رکھ لینا یہ انتہائی بڑا ظلم ہے۔ پھر آگے ہے وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جہاد کا ذکر ہے آگے، اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ اب جہاد بھی دو طرح سے ہے، ایک جہاد جو میدان جنگ والا ہے اسے جہاد اصغر کہا گیا، اور دوسری جہاد اکبر ہے جو نفس کے ساتھ ہے، اسے جہاد اکبر کہا گیا۔ دیکھیے جو جہاد اکبر نہیں کر سکتا، نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا، وہ جہاد اصغر بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ گو کہ جہاد اصغر آسان ہے، آسان اس طرح سے ہے کہ 50 لوگوں کا ایک گروپ ہے، وہ سارے کسی سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بندہ دیکھا دیکھی چل پڑتا ہے ان کے ساتھ، نیت نہ بھی ہو تو چل پڑتا ہے۔ یہاں پہ ہماری برادریوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں آپ ان کو ہی دیکھ لیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں،
تو اس میں تو بندہ جوش و جذبے سے جا کے لڑاتا ہے، لیکن یہ جو نفس کے ساتھ جہاد ہے یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بڑی شدید ریاضت کرنی پڑتی ہے، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ہمہ وقت کی لڑائی ہے، یہ تو آخری سانس تک کی لڑائی ہے۔ اس میں تو نہ دشمن تھکتا ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ اور نہ وہ مرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ مجاہدوں سے، ریاضت سے اس کو کمزور کر سکتے ہیں، اس کے اوپر حاوی آ سکتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ تو یہاں پہ دونوں طرح سے جہاد کو مراد لیا جا سکتا ہے کہ جہاد جو میدان جنگ کا ہے اس کو بھی اختیار کرو، اس میں بھی جاؤ، اور جو جہاد نفس کے ساتھ ہے اس پہ بھی زور دو۔ لیکن زیادہ جو زور دینا چاہیے ہمیں، کیونکہ اب وہ جہاد میدان والا تو رہا نہیں پہلے والا، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کس طرف سے گولی آ رہی ہے، تو اس کی ایک الگ صورت ہے، بہرحال وہ اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن جہاد اکبر جو ہے اس کی تو ہمارے ہاں موجود ہے، ہمیں اپنے اندر کی تمام اخلاقی رذائل کو دور کرنے کے لیے نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے اور جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اور جس شعبے سے ہم منسلک ہیں تصوف سے، اس میں تو نفس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ نفس کو آپ مقابلہ کریں، نفس کے ساتھ نفس کی خباثتوں کو ختم کریں اور مرتے دم تک اس کے ساتھ مقابلہ جاری رکھیں، اور اپنے اللہ کے لیے اس کے رستے پہ چلتے ہوئے، اس کی طرف چلتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ تو جو لوگ خالص نیت سے نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہوئے یا نیک اعمال کرتے ہوئے اور ساتھ اللہ کے رستے میں جہاد بھی کرتے ہوئے، شیطان کے ساتھ بھی، نفس کے ساتھ بھی، اور اللہ کی راہ میں بھی جہاد کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ امید ہے وہ فلاح پا جائیں گے۔ بس مختصر سی بات تھی یہ جو آپ کے گوش گزار کر دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔